اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج سے ہم دعا سے متعلق اہم جو موضوعات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کیونکہ ہمارے پاس جتنا وقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لفظاً نہیں جائیں گے، ورڈ ٹو ورڈ نہیں جائیں گے، بلکہ جو میجر کنسیپٹس ہیں، جو بنیادی تصورات ہیں ہماری دعا کے اندر، اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر اظہار خیال کریں، کچھ سوالات کل آئے تھے، جس میں سے ایک سوال یہاں میں شیئر کرنا مناسب جانتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ دعا کے وقت ہماری میٹنگ ہوتی ہے، کسی اور جگہ خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، تو اگر دعا کا ٹائم ہم چوک دیتے ہیں تو کیا یہ مناسب ہے، یا اس کے بدلے میں ہم قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں تو یہ مناسب ہے؟ پہلی بات یہاں یہ آتی ہے کہ ہماری میٹنگ سب سے پہلے امام زمان کے ساتھ طے ہے، اور اس کے ٹائمنگز بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ 7:30 بجے کا ٹائم ہے تو وہ مولا کے ساتھ ہمارا ٹائم ہے، تو اس وقت کی وہ وقت جو ہے وہ ہمیں مولا کے ساتھ ملاقات کے لیے ہمیں رکھنا ہے، اور اس دوران کوئی دوسری مصروفیات نہ رکھی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے۔ دینداروں، ہماری دعا کا جو پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے 6 حصے ہیں، 6 پارٹ ہیں، اور ہر حصے میں ہم ابتدا میں قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں، ہر حصے کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، جس کا پہلا حصہ قرآن کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے حصے میں کچھ دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں، اور تیسرا حصہ سجدے کا ہوتا ہے جس میں ہم سجدہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری دعا کے اندر کل ملا کے قرآن شریف کی 17 آیتیں ہیں، اور اگر تسمیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کیا جائے تو اس کی تعداد 21 ہو جاتی ہے، جس میں 2 مکمل سورہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص۔ دعا کے پہلے حصے میں، پہلے پارٹ میں، اس کا آغاز ہم سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں، اور اس سورہ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ہر نماز کے اندر اس کا پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، اور کیونکہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی اول سورہ یہ ہے، قرآن کو کھولے تو پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں، اور ام الکتاب اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر قرآن کی تمام تعلیمات کا نچوڑ، اس کا خلاصہ موجود ہے۔ رسول پاک سے ایک حدیث روایت کی جاتی ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْقُرْآنِ الفاتحہ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے، اور قرآن کی بنیاد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو موضوعات آتے ہیں، 3 بنیادی موضوعات، تھیمز اس میں بیان ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر تصور ہدایت کا ذکر ہے، اور تصور قیامت کا ذکر ہے۔ یہ 3 بنیادی فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں دین اسلام کے۔ اس کا آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک ذاتی نام اور دوسرے اس کے صفاتی نام۔
اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور باقی جو ہم 99 نیمز ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ صفاتی نام ہیں جو خداوند عالمین کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوالٹی بیان کرتے ہیں، جس میں یہاں 2 صفات کا ذکر ہوتا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ ہمیں بتایا جاتا ہے بزرگوں کی طرف سے کہ کسی بھی کام کا آغاز کریں، یہ ہماری روایت ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، اس خدا کی طرف دھیان ضرور لگا لیں، اس سے ہمیں اس کی غیبی تائید حاصل ہوتی ہے اور ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس رحمان و رحیم کی ذات کے، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید، اور ہم اپنی دعا میں اس کا آغاز ہی اسی عقیدے کے اقرار سے، اس کے اعتراف سے کرتے ہیں۔ یہی تعلیمات ہمیں گنان میں دی ہے، اللہ ایک قسم سبو کا، دنیا اس کی ساری، کہ اللہ ہی ایک ہی ہے جو سب کا مالک ہے اور پوری دنیا اسی کی ہے۔ ابھی چل نام خدا کو بھنیے، سب مٹھیا کیری بازی، کہ اسی کا پاک نام ہے جو باقی رہنے والا ہے، اسی کو پکاریں، اور اس کے سوا جو بھی ہے وہ ایک مٹی کا کھیل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، ایک سراب ہے، حقیقت ہمیشہ رہنے والا اللہ کا نام ہے۔ دیندارو، اس کے بعد ہمیں ایک دعا بتائی گئی، مومنین کو اللہ پاک ایک دعا بتاتا ہے، اور یہ وہ پہلی دعا ہے جو مومنین کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اہدنا صراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا رہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں تصور ہدایت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی جسمانی ضروریات ہیں، جسمانی حاجتیں ہیں۔ اگر انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بندوبست کیا کہ انسان کو مستقل کنٹینیوسلی آکسیجن ملتی رہے اور ہوا کا کبھی نہ ختم ہونے والا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ اگر انسان کی جسمانی زندگی کے لیے حرارت کی ضرورت ہے، سورج کی تپش کی ضرورت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، تو سورج کو تخلیق کیا جس کی حرارت کی وجہ سے زمین پر زندگی قائم ہے۔ اگر انسان کو غذا کی ضرورت ہے تو اناج کی کونپلیں، پھلوں کے درخت، اناج، کھیتی باڑی، اس کا بندوبست کیا، اور زمین کو حکم ہوا کہ وہ اناج اگل دے، اور اس کا ایک قدرتی طریقہ کار ہے تاکہ انسان جاندار اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکے۔ اسی طرح انسان کی روحانی حیات ہے، انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس لیے پہلی دعا جو سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دیتا رہے۔ اب ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ خدا آسمان میں بیٹھ کر اور اوپر سے کمانڈ جاری نہیں کرتا، حکم جاری نہیں کرتا کہ مسٹر منصور آپ کو اس راستے میں جانا ہے، مسٹر ذوالفقار آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہادیان برحق کو بھیجتا ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہے انسان کو، جس کا ذکر بار بار کیا گیا۔ خاص طور پر سورہ رحمان کی تلاوت کریں تو اس میں بار بار اس آیت کا ذکر ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن ایک نعمت جب بتاتا ہے خدا تو اس کو اپنا احسان قرار دیتا ہے
کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ خدا کا مومنین پر یہ احسان ہے بہت بڑا کہ انہی میں سے اس نے ایک ہادی بنا کر بھیجا، ایک رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کرتا رہے۔ تو رسالت اور توحید یہ دو بنیادی تصورات ہیں اسلام کے۔ کوئی بھی شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا توحید اور رسالت ان دونوں کا اقرار ہم اپنی دعا میں کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں ایک تصور قیامت کا آتا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ خدا نے انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں بھیجا اور دنیا میں اسے بالکل حساب کتاب کے بغیر نہیں چھوڑ دیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ آپ کے جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں، بلکہ اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب کا ایک کانسیپٹ رکھا، ایک طریقہ کار رکھا، صاحب لیشے ضرور حساب، یا تل تل نہ لیکھا صاحب لیشے، کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، اور اس کا مالک وہ حساب کتاب، وہ اکاؤنٹیبلٹی لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی پاک ذات ہے۔ اب قیامت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے اندر بنیادی طور پر اس حوالے سے دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور اجتماعی قیامت کا تصور ہے، کلیکٹیو قیامت کا تصور ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا، اور وہ دن کب آئے گا وہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب تمام انسانوں کو، جو پہلے فوت ہو چکے، جو آئندہ فوت ہوں گے، پیدا ہونے والے ہیں، وہ تمام انسانوں کو ایک بہت بڑے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ عرش پر تخت پر بیٹھیں گے اور ایک ایک کو بلا کر تمام لوگوں میں سے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ قیامت کا اجتماعی تصور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور پایا جاتا ہے، اور ہمارا تعلق اسی انٹرپریٹیشن سے ہے جو قیامت کا انفرادی تصور ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور وہ اپنے ایکشنز کے کانسیکوینسز اس کا جواب دہ ہے، اور اس کو وہ برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ، برے کام کا اسی حساب سے نتیجہ۔ اور یہاں پر بھی رسول پاک کی حدیث ہے، من مات فقد قامت القیامہ، کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، اس کی قیامت ہو گئی۔ تو ہمارا تصور قیامت انفرادی تصور قیامت ہے کہ ہر جیو کو، ہر روح کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ دیندارو، یہ تین بنیادی تصورات ہیں مذہب دین اسلام کے، توحید، رسالت اور قیامت۔ اور جب صراط المستقیم ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے تو ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلانا جو ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے اپنی نعمتیں بھیجی، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا۔ اب کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں بھیجی، اور کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ آغاز انسانیت کا، تخلیق کا، کریشن کا بگننگ ہوئی، وہیں سے یہ دو طاقتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک بدی کی طاقت، شر کی طاقت، اور ایک خیر کی طاقت۔ ایک گروہ خیر پر، نیکی پر چلنے والا، اور ایک گروہ شر کے راستے پر چلنے والا۔ ہمیں وہ قصہ یاد ہوگا، اسے دہراتے نہیں ہیں، حضرت آدم کے حوالے سے، ابلیس کے حوالے سے۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ابلیس نے بھی نافرمانی کی تھی،
لیکن حضرت آدم اللہ کے نبی بنے اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ فخرج منہا انکا رجیم، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میرے دربار سے نکل جاؤ، کیونکہ تم رجیم ہو اور تم پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ کیوں؟ دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ آدم نے بھی غلطی کی، لیکن اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کی اور معافی کی دعا مانگی، جبکہ ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اس پر بضد رہا اور اپنی بڑائی تسلیم کرتا رہا، اپنی بڑائی پر وہ نازاں رہا، تو اس کا وہ غضب اسے اٹھانا پڑا۔ اور ابلیس کو آدم سے کیا شکایت تھی؟ کیا غلطی ہوئی تھی ابلیس کی؟ آدم کو پہچاننے میں ابلیس سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو مٹی سے بنایا ہے آدم سے۔ تو غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے ظاہر پر نگاہ رکھی، وہ یہ بات نہ سمجھ سکا کہ خدا نے اس مٹی کے بت کے آگے سجدہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ اس میں اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم اپنے اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو اس بات کو نہ سمجھ سکا کہ آدم مٹی کا بشر نہیں بلکہ اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ تو یہ دو راستے ہمیں ملیں گے تاریخ میں اگر ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں کہ خدائی مظہر کو ماننے والے اور اسی نور کے مظہر کو جھٹلانے والے۔ تو یہاں دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں اس گروہ کے ساتھ رکھنا جو نیکوکار ہیں، نیکی کے راستے پر ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم سجدے کی بات کرتے ہیں اور سجد وجہی الیک کہہ کے، لیکن اس کو ہم آخری میں سجدے کے ساتھ بھی ٹچ کریں گے، کنیکٹ کریں گے اس کو۔ اس سے پہلے ایک دعا اور مانگی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیں۔ دیندارو، اللہ تعالیٰ نے اور رسول کی تعلیمات میں ہمیں بہت سی نیکیاں کرنے کی تلقین ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ ایک کام وہ ہے، ایک عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود اس عمل کو، اس نیکی کو انجام دیتا ہے، اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، لہٰذا مومنین کو بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ کون سا کام ہے؟ کون سی عبادت ہے وہ صلوات کا ذکر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرو، صلوات پڑھا کرو۔ صلوات میں ہم پڑھتے کیا ہیں؟ صلوات میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر تیری رحمت رہے۔ اب یہاں کویسچن کبھی ارائز ہوتا ہے، کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین تھے، تو ان پر رحمت کے لیے دعا مانگنے کی کیا ہمیں ضرورت ہے؟ وہ تو سراپائے رحمت ہے۔ تو دیندارو، اس کے مختلف رسپانسز ہو سکتے ہیں، صلوات ایک طرح کی گریٹنگ ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے، وہ سلام کو سامنے والا رکھ نہیں لیتا اپنے پاس، بلکہ ہمیں لوٹاتا ہے یہ جواب دے کر کہ وعلیکم السلام۔ ہم یا علی مدد کہتے ہیں
تو وہ سامنے والا اس یا علی مدد کو رکھ نہیں لیتا، بلکہ اسی دعا کو واپس لوٹاتا ہے مولا علی مدد کہہ کر کہ تم پر بھی مولا کی مدد رہے۔ چاہے آپ کسی بھی کلچر کا آپ ذکر کر لیں، گڈ مارننگ کہیں گے تو سامنے والا بھی آپ کو گڈ مارننگ کہے گا۔ تو یہ گریٹنگ کا ایک طریقہ ہے کہ صلوات ہم بھیجتے ہیں، ہم رسول پر، آل محمد پر رحمت طلب کرتے ہیں تو وہ رحمت ہماری طرف لوٹ کر آتی ہے۔ زندہ رو صلوات کی ایک تشریح اور بیان کی جاتی ہے جو پیر ناصر خسرو اپنی کتاب وجہ دین میں بیان کرتے ہیں کہ لفظ صلی جو ہے اس کے معنی پیچھے چلنے کے ہیں، پیچھے چلنے کے ہیں، اور عرب کلچر، عرب کانٹیکسٹ میں یہ کلام پاک کیونکہ نازل ہوا اور عربی زبان کا کلچر جو ہے وہ عرب کلچر ہے، تو مثال اس کی اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک اونٹنی ہو اور اونٹنی کا بچہ پیچھے چلے تو اس طرح سے چلنے کو، فالو کرنے کو صلی کہتے ہیں۔ اور جب مومنین سے یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اس کا ایک مطلب، ایک تشریح اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں محمد اور آل محمد کی پیروی میں ہمیشہ رکھ اور اس کے پیچھے ہمیں چلا۔ امام سلطان محمد شاہ نے اپنے فرمان میں صلوات پڑھنے کے 5 بنیادی فائدے بیان کیے ہیں۔ ہم اسے چاند رات میں دہراتے ہیں اس فرمان کو، تو اس کو ہم یاد دہانی کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ صلوات کے فائدے کیا ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، کہ آپ جماعت خانے میں آ کر عبادت کریں اور اس میں صلوات زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی قوت دن بدن بڑھے گی، آپ کے دشمن دفع ہوں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ دنیا سے پاک ہو کر بہشت میں جائیں گے اور دیدار نصیب ہوگا۔ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے دشمن دفع ہو جاتے ہیں، ہماری روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں مولا کا دیدار ہوتا ہے اس کے ذریعے، تو اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ سب کچھ تو مل گیا۔ تو یہ برکتیں ہیں صلوات کی، اور ہم مکمل صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سے لے کر مولانا حاضر امام تک دعا کے پہلے حصے میں۔ ایک اور بات یہاں آتی ہے توکل کی، کہ اللہ پر بھروسے کی۔ وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ، ہم صرف تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر ہم سب کام انجام دیتے ہیں۔ اب یہاں خیال یہ رکھنے کا ہے کہ اللہ پر توکل رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ توکل رکھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، ہمیں بھی اپنی کوشش کرنی ہے۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پیپر دینے جاتا ہے، تیاری اسے بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہاں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ اچھے نمبر آ جائیں گے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا، ہر روز دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرا پرائز بانڈ لگا دے 5 لاکھ کا، یا اللہ میرا پرائز بانڈ لگا دے 5 لاکھ کا۔ اب ہر روز وہ یہی دعا مانگے، تھوڑے دن مانگتا رہا بیچارہ یہ دعا، پھر مایوس ہو گیا کہ بانڈ تو لگتا نہیں ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ سویا ہوا تھا، نیند میں خیال آیا، اسے یعنی احساس فیلنگ ہوئی کہ کوئی اس سے پوچھ رہا ہے، وہ شکایت نیند میں کر رہا ہے، اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا پرائز بانڈ لگا دے، خدا سنتا نہیں ہے، اور ویسے کہتے ہیں کہ دعا مانگے، اب کس سے مانگوں میں؟ تو اس کو آواز آتی ہے، آپ کے پاس کتنے پرائز بانڈ ہیں؟ بولتے پرائز بانڈ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے احمق آدمی، نادان، پہلے جا کے پرائز بانڈ تو خریدو کم از کم، پھر دعا مانگو تو پرائز نکلنے کا کوئی چانس بھی ہے۔ اب اللہ کے بھروسے پر بیٹھے ہیں، اللہ یہ کام کر دے گا، لیکن فرسٹ سٹیپ تو ہمیں کرنا ہے، فرسٹ سٹیپ ہمیں لینا ہے۔ تو اللہ پر توکل رکھنا اور ساتھ ساتھ انسان کی کوشش اس کے لیے، یہ دونوں چیزیں
کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ آخری میں ہم سجدہ ادا کرتے ہیں جو دعا کے ہر حصے میں اللہم لک سجودی وطاعتی، میرا سجدہ اور میری تابعداری تیرے ہی لیے ہے، میرا سجدہ اور میری تابعداری۔ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ دعا میں ایک ایلیمنٹ، ایک فیکٹر سبمیشن کا ہوتا ہے، سپردگی کا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہم اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے آگے، اور یہ وہ سجدہ ہے دیندارو کہ جس نے اپنے رب کے آگے، مولا کے آگے سجدہ کر لیا، اسے کسی اور جگہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت خوبصورت بات کہی کہ جو یہاں سر جھکا دیتا ہے اس کو کسی اور کے آگے پھر سر جھکانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہاں اگر سر نہ جھکائے تو اسے ہر ایک سے پھر سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو سجدے کے ذریعے ہم اپنی سبمیشن کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی بات یہ آتی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے ہماری وہ فیلنگ ہو، وہ ہیوملٹی، وہ عاجزی ہو، ورنہ صرف سر جھکانا، وہ مثال دی تھی کہ مرغی بھی سر جھکاتی ہے دانہ چگنے کے لیے، تو کیا وہ سجدہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نیت ہماری وہ ہو، ہماری فیلنگز وہ ہو کہ ہم اپنے پالنہار کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ دیندارو، دعا کا دوسرا حصہ، دعا کا دوسرا پارٹ، اس میں ہم کلام پاک کی 2 آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ ایک سورۃ النساء کی آیت جسے آیا اطاعت کہتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ولی امر کی جو تم میں سے ہیں۔ اب یہاں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اس پہ کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، تمام مسلمان اس پہ متفق ہیں۔ ہاں البتہ اولی الامر، ولی امر کی تشریح، اس کی انٹرپریٹیشن مختلف لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ حکومت کرنے والے، حکمران۔ اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ حکمران۔ اب ذرا اس کا ہم تجزیہ کریں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے، اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اس وقت مسلم کنٹریز کی تعداد تقریباً 60 ہوتی ہے۔ OIC جو ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کے ممبر ممالک 57 ہے۔ تو 57 گویا اولی الامر ہو گئے ہمارے پاس۔ کہیں پہ صدر ہے، کہیں وزیر اعظم ہے، کہیں بادشاہ ہے، تو یہ سارے اولی الامر ہو گئے۔ تو اب مسلمان جو ہیں وہ کس اولی الامر کی اطاعت کریں ان 60 میں سے؟ کیا سب کی؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے سربراہ دوسرے ملک کے سربراہ کے خلاف بھی ہوتے ہیں، ان کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہے، حالانکہ دونوں مسلم ممالک ہیں۔ ایران عراق کے خلاف جنگ ہوئی تھی، کویت اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کے سربراہ بھی مسلمان ہیں۔ تو کس اولی الامر کی اطاعت کی جائے؟ دونوں اگر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں تو مومنین کس کی اطاعت کریں؟ کیا خدا کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے؟ تو یہاں کنفیوژن ہے، ایک لاجیکل فلا ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ آتا ہے کہ کلام پاک کے احکامات، قرآن شریف کے احکامات کسی ایک خطے کے لیے ہیں یا تمام مسلمانوں کے لیے ہیں؟ یقیناً جس سے بھی آپ پوچھیں وہ یہ جواب دے گا کہ قرآن کے احکامات تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے ہیں تو اس میں وہ مسلمان بھی آ جاتے ہیں جو غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈیا کی مثال لے لیں، پاکستان میں جتنے مسلمس ہیں اس سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، امریکہ میں ہے، ویسٹرن کنٹریز میں ہے، یورپ میں، اسرائیل تک میں مسلمان ہیں۔ تو وہاں کے حکمران تو مسلمان نہیں ہیں۔ انڈیا کے حکمران کیا مسلمان ہیں حکومت کرنے والے؟ نہیں۔ کیا امریکہ کے حکمران مسلمان ہیں؟ نہیں۔
تو وہاں پر رہنے والے مسلمان اگر اس آیت پر عمل کرنا چاہیں کہ وہ اطاعت اللہ کی بھی کریں، رسول کی بھی کریں اور اولی الامر کی بھی کریں، تو اولی الامر کی اطاعت وہ کس طرح سے کریں اگر اس کا معنی حکومت کرنے والے ہیں، حکمران ہیں؟ تو وہ تو نان مسلم ہے. کیا خدا کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے؟ اور اطاعت بھی کس Subscribe us at www.youtube.com/sraemani.